السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن فی البلاد، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو مختلف شہروں میں حکومت عطا فرما۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 121۔ اسی دعا کے متعلق علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا اثر تھا کہ 41 ہجری میں تمام امت نے بالاتفاق آپ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ اسی طرح کتاب کے علم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے علم حساب کے حصول کی بھی دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے حق میں دعا کے طور پر فرمایا کہ اللہم علم معاویۃ الحساب وقہ العذاب۔ تاریخ الکبیر میں امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے، جلد 4 صفحہ 327، اور پھر مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ 356 پر کہ اللہ عز و جل سے حضور کی یہ دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب بھی سکھائے اور عذاب سے بھی بچائے۔ تو حضرت ارباد ابن ساریہ سے حساب کے ساتھ کتاب کے علم کے حصول کی دعا بھی منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے اس کو محفوظ فرما۔ البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ 120، استعیاب کی جلد 3 صفحہ 381 اور الفتح ربانی کی جلد 22 صفحہ 356۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، پھر الفتح الربانی میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح اسے اور دیگر کتب میں اسد الغابہ میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ کبیر جو امام بخاری کی ہے اس میں، طبقات ابن سعد میں، مختلف کتابوں میں اسے روایت کیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضرت معاویہ کے سے حالات و معاملات میں ہوتے تو پکار اٹھتے کہ یہ مہدی، لو اصبحتم فی مثل عمل معاویہ لقال اکثرکم هذا المہدی، کہ ایسا زمانہ تھا، ایسا خوبصورت زمانہ تھا۔ اور اسی شے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص عقیدت مند جو ہے ابو اسحاق السبیعی، وہ اسی کو اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ لو ادرکتموہ، کہ اگر تم لوگ معاویہ کو پا لیتے رضی اللہ تعالی عنہ یا اس کے زمانے کو پا لیتے تو کہہ اٹھتے کہ یہی مہدی ہے۔ ایسا خوبصورت زمانہ، یعنی امام مہدی کے بارے میں جو آیا ہے کہ ان کے زمانہ اتنا خوشحال ہوگا، ایسا زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اسے بھی البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ 145 اور العواصم من القواسم کی پیج 205 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا قول مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پا لیتے، لو ادرکتم معاویۃ لقلتم ھذا المہدی، تو یہی کہہ اٹھتے کہ مہدی۔ العواصم میں صفحہ 205 پر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہدایت پر تھے، لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتے تھے، اور آپ کی کوئی بات ایسی نہ تھی جو ہدایت سے خالی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ اب جو آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاموں میں رخنہ اندازی پیدا کرنے اور نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا تاریخ کی بعض لغو، محمل اور غیر مستند روایات کی بنا پر ان کی طرف ایسے اعمال و افعال منسوب کرتا ہے جو ہدایت سے خالی ہوں، تو اس کو خود اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حال انجینئر محمد علی مرزا اینڈ کمپنی، اور اسی طرح وہ ایک مولانا اسحاق نامی ایک شخص گزرا ہے، وہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے بھی تنقید سے صحابہ میں اپنے بڑھاپے کا بھی خیال نہ کیا۔ اور ایسے لوگوں کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اعتراض صحابی رسول پر نہیں بلکہ خود ذات مصطفیٰ پر ہے، جنہوں نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور ان تمام فضائل اور بارگاہ رسالت میں اس مقام کے باوجود جو لوگ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، انہیں اپنے بارے میں سخت فکر مند ہونا چاہیے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص کے برعکس وہ تاریخ کی ان روایات پر استدلال کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں سے جو جملے ہیں ان کی غلط معنی و مفاہیم بیان کرتے ہیں، اور اپنے چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے صحابی رسول پر الزام لگانے کے لیے غریب، منکر اور ضعیف روایتوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اصحاب رسول پر تان کرنا ہے۔ اور ایسے مجہول اور غیر معتبر راوی جیسے کہ ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسے کذاب لوگوں کی روایتیں نقل کرتے ہیں، جن پر معمولی بات کے لیے بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے لوگوں سے رائے پتہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، تو ایک طرف میرے پیارے نبی کے فرامین ہیں اور دوسری طرف ان تاریخی باتیں جن کا کوئی خبر ہی کوئی نہیں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں، اور ان تمام جاہلوں سے جو صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ ان کا خاتمہ بھی خیر پر ہو جائے اور یہ مرنے سے پہلے توبہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.